ہمارا سب کا، مردوں کا، عورتوں کا، بوڑھوں کا، جوانوں کا سب سے زیادہ بدترین دشمن، ازلی دشمن، سب سے زیادہ قدیم دشمن شیطان، جس کو ہم جانتے ہیں۔ شیطان سب سے بڑا ازلی دشمن ہے ہمارا۔ ابلیس اور اس کی امت اور اس کے چیلوں سے بڑھ کر ایمان والوں کا خصوصیت سے اور تمام انسانیت کا عام طور پر ان سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ اس کی دشمنی انسانوں کے ساتھ اور خصوصاً ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ پرانی ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے ہمارے ماں باپ کو یعنی حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو اپنی سازش کے ذریعے اور دشمنی کے ذریعے جنت سے نکلوایا۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جس نے اپنی دشمنی کا برملا اظہار کیا اور کہہ دیا کہ میں انسان کا دشمن رہوں گا قیامت تک۔ یہ ایسا دشمن ہے کہ جو ہر وقت انسان کی اور خصوصاً ایمان والوں کی گھات میں لگا رہتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا۔ ہم تو اپنے اوقات خوب ضائع کرتے ہیں، لیکن ابلیس ایک لمحہ ضائع نہیں کرتا۔ اس نے اپنی زندگی کا مشن اور مقصود اصلی یہی بنا رکھا ہے کہ انسانوں کو اور خصوصاً ایمان والوں کو صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا، ہر تدبیر سے، ہر جتن سے، ہر قسم کی سازش سے، دھوکے بازی سے، جھوٹ سے، دغا بازی سے اور فریب سے میں انسان کو اور خصوصاً ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ اس کا مشن ہے۔ یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، مومن ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہے کون، اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہ یہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اجمالی طور پر تو ہر مومن اور ہر مومنہ اس سے واقف ہے۔ اس کی دشمنی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوئی۔ جب اس کو حکم ہوا کہ تو سجدہ کر آدم کو، تو اس کے اندر تکبر تھا۔ اس نے کہا میں آدم کو سجدہ کروں؟ یہ تو مجھ سے بہت چھوٹا ہے، بہت پست ہے، میں اس سے بہت اونچا ہوں۔ وہ تکبر جو آج ہر مسلمان کے ذہن میں موجود ہے، وہ تکبر کہ جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، اور وہ تکبر کہ جس نے آپس کی خونریزی میں مبتلا کر دیا ہے، تقریباً ہر مسلمان مرد اور عورت کے ذہن میں ہے۔ دوسرے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں زندگی کا تو یہی نظر آئے گا۔ یہ تکبر میراث ہے ابلیس کی۔ آسمان میں اس نے تکبر کیا اور کہا کہ آدم کو میں سجدہ کروں؟ یہ تو مجھ سے بہت پست ہے، بہت نچلا ہے، مجھ سے بہت چھوٹا ہے، حقیر ہے میرے مقابلے میں تو عزت والا ہوں اور بڑا ہوں۔ تکبر جس کے اندر ہوتا ہے اللہ کو برداشت نہیں ہے، یا خوب سمجھ لیجیے، مخلوق کے اندر تکبر اللہ کو برداشت نہیں۔ اس کے بندوں میں سے کوئی تکبر کرے اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے کہ تکبر میرے لیے خاص ہے، میں کرتا ہوں۔ متکبر اس کا نام ہے۔ اسماء حسنہ میں ایک نام المتکبر بھی، یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر میرے بندوں میں سے کوئی تکبر کرے گا تو میں اس کی گردن توڑ دوں۔ ذرا خیال فرمائیے، تکبر اللہ کو بالکل گوارا نہیں، یعنی مخلوق میں ہے، اس کی خاص صفت ہے جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں ملی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور خاکساری سے آپ واقف ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ میں تکبر کا شائبہ بھی نہیں آیا۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا آدم، چنانچہ اسے نکال دیا گیا۔ نکلتے وقت اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا۔ جب اسے دربار سے نکالا گیا تو دشمنی کا اس نے اپنے اعلان کیا۔ انسان کے ساتھ دشمنی ہوگی
قرآن کریم نے یہ واقعہ 6 جگہ ذکر کیا ہے۔ کوئی تو بات ہے جو 6 مرتبہ اللہ نے قرآن کریم میں یہ واقعہ بیان کیا، بے وجہ تو بیان نہیں کی۔ یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کا، وہاں سے پھر ابلیس کے نکالے جانے کا، اور پھر اس کے دشمنی کے اعلانات کا 6 جگہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ہی پارے میں سورہ بقرہ میں 4تھے رکوع کے اندر ذکر کر دیا، جب دل سے آئے آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ پھر اس کے بعد یہ واقعہ ذکر کیا 8ویں پارے میں سورہ اعراف کے 2 رکوع، اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا، پورا رکوع اسی کے اندر۔ سورہ بقرہ میں تو مختصر آیات ہیں، لیکن سورہ اعراف کے 2 رکوع میں 8ویں پارے میں پورا رکوع اسی کے بیان میں، بلکہ 2 رکوع۔ پھر قرآن کریم نے بیان کیا اس کا یہی واقعہ 14ویں پارے میں سورہ ہجر کے 30 رکوع میں بیان کیا، پھر 16ویں پارے میں جا کے بیان کیا، آخر میں جا کر پھر 23ویں پارے میں جا کر بیان کیا۔ یہ تفصیل سے یہ واقعات بیان کر رہا ہے قرآن کریم۔ واقعہ ایک ہے، لیکن 6 مقامات پر اس نے ذکر کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے، ہم اس سے غافل نہ ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم مسلسل اعلان کر رہا ہے، بہت سی جگہ اعلان آیا ہے قرآن کریم کا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن بنائے رکھنا اور دشمن سمجھنا، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ جا بجا قرآن فرما رہا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، چھپا ہوا دشمن نہیں، کھلا ہوا ہے، اس نے اپنی دشمنی کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ازلی دشمن ہے جس کی وجہ وہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام۔ اس کے اندر تکبر بھی ہے، اس کے اندر حسد بھی ہے، اور بھی بہت سی خباثتیں ہیں اس میں، لیکن تکبر اور حسد یہ 2 خباثتیں سب سے بڑھ کر ہیں، یہ 2 بری عادتیں سب سے زیادہ ہیں۔ تکبر کا حشر تو میں نے بتا دیا، حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو یہ اچھی حالت میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو بہرحال ہمارا سب سے ظاہری اور کھلا دشمن شیطان، جیسا کہ قرآن کریم جا بجا اس کو فرما رہا ہے، لیکن ذرا سا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ دشمن ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہے، موجود ہے بلکہ ساتھ رہتا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ جبکہ انسانوں میں جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، نظر نہ آنے کی وجہ سے ہم اس کے حملوں سے اور اس کی واردات سے غافل رہتے ہیں۔ یہ تو مارے آستین ہے، یہ آستین کا سانپ ہے، ہر وقت گھاٹ میں بیٹھا رہتا ہے، قریب ہے، جیسے ہی واردات اور حملے کا موقع ملتا ہے فوراً کر گزرتا ہے۔ ایک فرق تو یہ۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ ابلیس ہمارے بدن کا، ہمارے جسم کا دشمن نہیں، یہ ہمارے مال کا دشمن نہیں، دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کا دشمن نہیں جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ دشمن ہے ہمارے ایمان کا، یہ دشمن ہے ہمارے تقوی کا، یہ دشمن ہے ہماری عبادتوں کا، یہ دشمن ہے ہماری ان تمام باتوں کا کہ جو اللہ کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں، ان کا دشمن ہے۔ اور یہ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ابلیس ہمارے اوپر، ہمارے بدن پہ حملہ نہیں کرے گا، اور کر بھی کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک نئی بات ذہن میں آ گئی، عرض کر دوں، ہر انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور یہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ سورہ رعد کی آیت ہے 13ویں پارے میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے
ایک کے بعد دوسری جماعت، دوسری کے بعد تیسری جماعت آتی ہے، صبح کے بعد ڈیوٹی بدلتی ہے اور عصر کے بعد ڈیوٹی بدلتی ہے ان جماعتوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، کیا لگا رکھی ہے؟ کہ وہ انسان کی حفاظت کریں، آگے سے بھی پیچھے سے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اور اس کی اجازت سے انسان کی، ہر انسان کی حفاظت کریں۔ تو حفاظت ہوتی ہے انسان کے بدن کی، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن ایمان والوں کی حفاظت اور زیادہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے 10 فرشتے مقرر ہیں، 10 فرشتے۔ غالباً آپ نے یہ بات سنی ہوگی، لیکن اب آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا۔ 10 فرشتے مقرر ہیں ہر انسان کی، ہر مرد کی، ہر عورت کی، ہر بچے کی حفاظت کے لیے۔ پھر تفصیل بیان کیا کہ ایک اس کے سامنے، ایک اس کے پیچھے، ایک اس کے داہنی طرف، ایک اس کے بائیں طرف، 4 ہو گئے، یعنی چاروں جانب سے حفاظت ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ 2 اس کے گھٹنوں پر، 2 اس کو گرنے سے روکتے ہیں، 6 ہو گئے۔ فرمایا کہ 2 اس کے پہلوؤں میں، 8 ہو گئے، اور 2 اس کے منہ پر۔ ان میں سے ایک کی ڈیوٹی تو یہ ہے کہ جب بھی وہ درود پڑھے تو فوراً یہاں سے لے کر حضور کی خدمت میں پہنچانا، ایک فرشتہ اس پر مقرر ہے۔ جب بھی مومن درود شریف پڑھے تو فرشتہ جو منہ پر مقرر ہے فوراً اس کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچائے گا۔ اور دوسرے فرشتے کی ڈیوٹی ہے کہ مکھی، مچھر، سانپ، بچھو اور اس قسم کے حشرات جو سونے میں انسان کے منہ میں گھس سکتے ہیں ان سے حفاظت کریں۔ یہ تفصیل بھی آئی حدیث میں، فرشتے مقرر ہیں حفاظت پر۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اگر یہ فرشتے مقرر نہ ہوتے تو جنات تمہاری ٹکا بوٹی کر دیتے۔ جنات جو یہیں پر رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، ان سے حفاظت اسی لیے ہوتی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ 10 فرشتے موجود ہیں، جنات حملہ نہیں کر سکتے۔ البتہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی آزمائش کرنا چاہتے ہیں تو یہ پہرا اور چوکی ہٹا لیتے ہیں، پھر جنات کا بھی حملہ ہوگا، پھر سانپ بھی حملہ کر سکے گا، بچھو بھی ڈس سکے گا، دوسرے حشرات الارض بھی تکلیف پہنچا سکیں گے۔ وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی یہ حفاظت ہٹا لیتا ہے۔ تو ابلیس جو ہے ہمارے بدن پہ حملہ نہیں کرتا، اس کا نشانہ اور اس کا ہدف ہمارا ایمان ہے، ہمارا تقوی ہے، ہمارا دین ہے، اس پر حملہ کرتا ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ جس کو ہم اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کے حملوں کا یا اس کے حملوں کی تفصیل بیان کی کہ اس کے حملے کس انداز کے ہوں گے، جو اسی کی زبانی ہے۔ اس نے ہی بیان کیا ہے کہ میں اس طرف سے حملہ کروں گا، اس طریقے سے حملہ کروں گا، اس انداز سے حملہ کروں گا۔ قرآن کریم نے اسی کے بیان کیے ہوئے حملوں کو اور ان کے طریقوں کو ذکر کیا اور ان کا توڑ اور ان سے بچاؤ بھی بتایا۔ بتائیے اب کون سی چیز باقی رہے گی؟